آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری۔ اگر آپ ایپیسوڈ ہماری آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ زوبیہ اپنے گھر پہنچ چکی ہوتی ہے۔ زوبیہ خالہ جو ہوتی ہے وہ زوبیہ کو گھر لے کر آتی ہے اور وہ سارے گھر والوں کو بتا دیتی ہے کہ زوبیہ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے۔ دانیال کو سب سے زیادہ غصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی منع کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی خالہ جو ہوتی ہے نا وہ زوبیہ کو گھر لے کر آتی ہے۔ زوبیہ پہلے بیچاری بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ اپنے کمرے میں آتی ہی رونا شروع کر دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی دیر کے بعد کمرے میں آئی ہے اور اوپر سے پریشانیوں کا پہاڑ اس کے سر پہ ہوتا ہے۔ اس کا والد جو ہوتا ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی طبیعت بھی کافی خراب ہوتی ہے۔ زوبیہ کے سر جو ہوتے ہیں نا کافی سارے الزامات ہوتے ہیں، شاید اسی وجہ سے وہ بیچاری پریشان ہوتی ہے اور ان سب الزامات کا ازالہ کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف زوبیہ خالہ جو ہوتی ہے زوبیہ کو حوصلہ دیتی ہے کہ تم فکر مت کرو، ٹینشن نہ لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زوبیہ کی خالہ جو ہوتی ہے زوبیہ کو وہاں سے اٹھاتی ہے اور اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھاتی ہے اور گھر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ میں اسے گھر لے کے جاؤں اور جو بھی معاملات ہیں نا وہ سنبھل جائیں۔ دوسری طرف سیم جو ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ گلیوں میں مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں، کیونکہ اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ سارے معاملات جو ہے نا وہ خراب ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ بیچارہ کبھی کہیں پھر رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں پھر رہا ہوتا ہے تاکہ جتنے بھی معاملات ہیں نا ان سب کو سلجھایا جا سکے، کسی نہ کسی طریقے سے ان سب معاملات سے جان چھوٹ جائے تاکہ وہ بھی پریشان نہ ہو اور میں بھی۔ سیم جو ہوتا ہے نا آخرکار جو ہوتا ہے دانیال بھائی کے ہتھے لگ جاتا ہے، یعنی کہ وہ دانیال کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے۔ بس اب دانیال اس کا جو حشر کرے گا نا وہ سیم جانتا ہے اور دانیال ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ نہ تو کسی کو پتہ ہوتا ہے، نہ ہی وہ ان کا حشر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہوتا ہے۔ سیم اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے کہ دانیال بھائی کسی نہ کسی طریقے سے میری جان چھوڑ دے تاکہ ان کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ دوسری طرف زوبیہ جو ہوتی ہے وہ گھر میں پڑی ہوتی ہے، اس طرح بیچاروں کی طرح وہ لیٹی ہوتی ہے تاکہ جیسے اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ پریشان بھی ہوتی ہے کہ سیم کے ساتھ کیا ہوگا اور وہ کس حالت میں اور کہاں پھر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ زوبیہ تو اپنے ہی خواب و خیالوں میں کھوئی ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بس سیم کے بھی حشر ہونے والا ہوتا ہے۔ دانیال جو ہوتا ہے وہ سیم کو پکڑ لیتا ہے اور وہاں پہ اس کی وہ خوب دھلائی کرتا ہے کہ اس کی یعنی کہ اس کو نانی یاد آ جاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ساری مار جو ہوتی ہے نا وہ عشق کے چکروں میں کھا رہا ہوتا ہے، ورنہ سیم کو کون میں اپنا پڑی تھی اتنی ساری مار کھانے کی۔ زوبیہ تو اپنے گھر میں آرام اور سکون سے بیٹھی ہوتی ہے، سڑکوں پہ سیم کو گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے اور دانیال جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو مارتا ہے، حتیٰ کہ اس کو یہاں تک کہ وہ مار کر پھینک آتا ہے اپنی طرف سے کہ سیم جو ہوتا ہے نا وہ مر چکا ہے، صحیح ہے، اب اس کا کچھ نہیں ہونے والا، نہ کچھ ہوگا۔ وہ اس کو گھسیٹتا بھی ہے، سارا کچھ کرتا ہے تاکہ وہ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے نا وہی اس کے گھر والوں کو ملے اور اس کے علاوہ نہیں، تاکہ ہماری بھی جان چھوٹ جائے اور زوبیہ کی بھی یہ جان چھوڑ دے، یعنی وہ سیم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف زوبیہ جو ہوتی ہے نا وہ رو رو کر پاگل ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ سیم کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور سیم سے بات کرنا چاہتی ہے تاکہ سیم کے ساتھ ملاقات کر سکے اور سیم کا حال احوال معلوم کر سکے۔ تو دانیال جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی صورت ان سب باتوں کو معلوم نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس تک پہنچانا چاہتا ہے۔ دانیال جو ہوتا ہے نا وہ سیم سے ہرگز پیچھا چھڑوانا چاہتا ہے، زوبیہ کا بھی اور اپنا بھی۔ زوبیہ کا والد جو ہوتا ہے وہ بستر مرگ پر ہوتا ہے، یعنی کہ بیمار ہوتا ہے بیچارہ اور بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، تو زوبیہ کو ابھی تک اپنے والد سے ملنے کی فرصت ہی نہیں ملتا، کیونکہ وہ سیم سے عشق سے نکلے تو پھر ہی اس کو فرصت ملے۔ دانیال جو ہوتا ہے نا سیم کا کام تمام کر کے اپنی طرف سے گھر کی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سیم کا جو کام ہے نا وہ تمام کر دیا، یعنی کہ اب بہت ضرورت نہیں ہے اس کو گھسیٹنے کی، وہ آلریڈی جو ہے نا گھسیٹا جا چکا ہے، یعنی کہ وہ مر چکا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کا والد جو ہوتا ہے نا وہ بیچارہ بستر مرگ پر ہوتا ہے۔ زوبیہ کا جو نوکر ہوتا ہے نا اس کو بہت ڈانٹ پڑتی ہے کہ زوبیہ بی بی گھر میں آئی اور پھر چلی گئی، تم کیا کرتے پھر تمہیں نہیں پتہ چلا؟ وہ کہتا بی بی جی مجھے کسی بھی بات کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ زوبیہ بی بی کیا کرتی پھر رہی اور کیا نہیں، ٹھیک ہے، آپ جانے اور آپ کا کام جانے، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا اور نہ ہی مجھے ان سب باتوں کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کر رہی ہے زوبیہ جو ہوتی ہے نا وہ کہتی کہ اچھا جی آپ کو کچھ نہیں پتہ اس بات کا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہے آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی نہیں پتہ۔ سیم جو ہوتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں بیچارہ پتھروں سے اور دوسری چیزوں سے ٹکروتا کبھی ادھر پہنچتا ہے کبھی ادھر، تو اس کو ابھی تک راہ نہیں مل رہی ہوتی کہ وہ اس رات کس طرف جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کس راہ کو حاصل کرے اور کہاں تک جائے۔ دوسری طرف زوبیہ جو ہوتی ہے وہ اپنے والد کے پاس آ چکی ہوتی ہے اور اپنے والد کے گلے لگ کے اس سے رونا چاہتی ہے۔
لیکن وہ کیسے روئے، اس کا والد جو ہوتا ہے نا وہ تو پہلے ہی رو رو کر بیچارہ بستر مرگ پر آ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اب زوبیہ کا یہاں پہ رونا نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ زوبیہ اپنا کام کرے، نہ تو وہ زوبیہ کو ایکسیپٹ کرے گا اور نہ ہی زوبیہ کے ساتھ بات کرے گا، وہ اپنی دن میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ زوبیہ کو کہہ بھی دیتا ہے کہ زوبیہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تو جو زوبیہ ہی ہوتی ہے وہ بیچاری ڈیٹ ہو کر وہاں پہ بیٹھی رہتی ہے، کیونکہ اور اس کے پاس نہ تو کوئی چارہ ہے اور نہ ہی کوئی حل ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے بابا کو بنانا جو ہے نا مناسب سمجھتی ہے۔ اس کی اماں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ زوبیہ تمہیں شرم ہے تھوڑی بہت بھی، اب ہی اپنے والد کا پیچھا چھوڑ دو۔ تو اس کا والد جو ہوتا ہے نا اس کی ماما کو ہلکا سا ڈانٹ دیتا ہے، تو اس کی ماما آگے سے کہتی ہے کہ اسے بھگا دو یہاں سے، ہمیں اس لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری عزت اور خاک میں ملا دیا اس نے، ٹھیک ہے، ہمارا مقام و مرتبہ خاک میں ملا دیا، اب ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، اس کو کہو کہ یہاں سے چلی جائے، جا کے اپنا جو کام کرنا ہے کرے، ہمارے پاس نہ آئے اور نہ ہمارے پاس رہے۔ یعنی کہ زوبیہ کو مکمل طور پہ گھر سے بے دخل کرنے کی کوشش جاری ہوتی ہے۔ دوسری طرف سیم کا والد جو ہوتا ہے نا وہ سیم کی تیمارداری کے لیے آتا ہے، سیم کو ڈرپس وغیرہ لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بوتل وغیرہ لگی ہوتی ہے سیم کو، تو وہ بیچارہ وہاں پہ لیٹا ہوتا ہے، تو اس کا والد اس کا حال پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے بابا میں ٹھیک ہوں، یعنی کہ اپنے والد کے گلے لگ کے رونے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پھر بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم کو بہت زیادہ چوٹیں آئی ہوتی ہیں کیونکہ اس کو مارا، دانیال نے مارا بہت ہوتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ ان چوٹوں کی ابھی تک ازالہ تو نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، لیکن رو بہت زیادہ رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ زیادتی بہت ہوئی ہے۔ زوبیہ جو ہوتی ہے نا اس کو گھر میں لے کے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا والد جو ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ زوبیہ کے دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور میرے والد کو جو ہے نا لوگ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس خیال کو زوبیہ جو ہوتی ہے نا خیال تصور کرتی ہے اور اس کی خالہ جو ہوتی ہے نا وہ اس کو کھینچتی بھی ہے ایک مرتبہ تو زوبیہ واپس پلٹو، لیکن زوبیہ جو ہوتی ہے وہ واپس کیسے پلٹے، کیونکہ اسے تو بس اپنی پڑی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی نہ تو اسے ضرورت ہے اور نہ ہی وہ کسی بھی چیز کی طرف فوکس کرنا چاہتی ہے۔ تو دوسری طرف زوبیہ کی خالہ جو ہوتی ہے نا وہ زوبیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ زوبیہ سمجھو۔ دوسری طرف سیم جو ہوتا ہے نا وہ بیچارہ ہاسپٹل میں بیٹھا اپنی چوٹوں کا ازالہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیسے ازالہ ہوگا، کسی بھی صورت اس سب چوٹوں کا ازالہ نہیں ہوگا۔ ازالہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ اسی طرح دانیال کو پیٹا جائے پھر اس کا ازالہ ممکن ہے، ادروائز کوئی ازالہ اس کا ممکن نہیں ہے۔ سیم جو ہوتا ہے ان سب خوابوں خیالوں کو اپنے ذہن میں دہرا رہا ہوتا ہے جو زوبیہ کے ساتھ لمحے اور پل اس میں بیتے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ان سب لمحات کو یاد بھی کر رہا ہوتا ہے اور ان کو دہرا بھی رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے ذہن نشین ہو جائیں وہ لمحے، وہ یاد اور وہ باتیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اس کا والد جو ہوتا ہے نا وہ جب باہر نکلتا ہے تو وہ بیچارہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کیا تھا اور اب وہ کیا ہو گیا، یعنی کہ کس حالت میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ان سب حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف دانیال اور اس کے گھر والے اور زوبیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زوبیہ دوسری طرف گھر میں بیچاری رو رہی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ سیم کو اس نے برا بھلا تو کہا ہوتا ہے لیکن اب اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اب اس سے کال کر کے پھر ہی اس سے منایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک تو زوبیہ جو ہوتی ہے نا وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کال کر کے سیم کو مناؤں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بعد میں اس کو خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کال پک نہ کرے۔ دوسری طرف روشنا کے والدین جو ہوتے ہیں نا وہ یہ فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں کہ زوبیہ کا اب کیا کریں، ٹھیک ہے۔ روشنا کا والد جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے بھائی سرمد جانے اور اس کی بیٹی جانے، ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اتنے میں روشنا کی اماں کہتی کہ پہلے تک تو اس کو چاند کا تارا کہتے تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا۔ تھوڑا دانیال بھی اس معاملے میں گرم ہوتا ہے، اس کا والد دانیال کو ڈانٹ دیتا ہے، کہتا ہے تم گرم مت ہو، میں نے تمہیں کہا ہے نا، ٹھیک ہے، جو کریں گے وہ خود کریں گے، ہم اس میں کوئی حصے دار نہیں ہے نہ ہی کوئی حقدار ہیں، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے۔ سیم جو ہوتا ہے واش روم نہا رہا ہوتا ہے لیکن پھر وہاں پہ اس کا نام زوبیہ ہی لکھ رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے عشق گہرا ہوتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ ان سب باتوں کے اوپر فوکس بھی کر رہا ہوتا ہے، ان سب باتوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی معاملات ہیں نا ان سب کو چلایا بھی جا سکے اور ان سب سے جو ہے نا سارا کچھ حاصل بھی کیا جا سکے۔ روشنا جو ہوتی ہے وہ بھی اپنی بہن یعنی کہ زوبیہ سے صحیح طریقے کے ساتھ بات نہیں کرتی، ٹھیک ہے، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ جو ہے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب سے ہماری جان چھوٹ جائے تاکہ نیکسٹ ٹائم جو بھی معاملات ہیں یہ خود بھی سلجھائے جا سکیں۔ دوسری طرف زوبیہ کی خالہ جو ہوتی ہے نا وہ زوبیہ سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ زوبیہ کو کہتی ہے کہ جہاں تم چاہو گی تمہارا رشتہ وہاں ہی ہوگا، ٹھیک ہے، میں آ گئی ہوں نا، تم ٹینشن مت لو، میں کروا کے ہی چھوڑوں گی۔
یعنی کہ صوبیہ خالہ زوبیہ تسلی دیتی ہے۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں، آپس میں نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا
اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے. دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے. ٹھیک ہے، غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے. ٹھیک ہے، لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے. لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں. تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں. ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے. ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کے جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو. تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر. امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں. یہی ہوتی ہے کیا. تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں. ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے. دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے. لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے. لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا. ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو. ٹھیک ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ. ٹھیک ہے، لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو. کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے. ٹھیک ہے، اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں. ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی. ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے. ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو. ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو. ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو.
और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है, और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से, और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे, यानी आउटिंग पे चले, और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है, और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है।
تو ہمارے اور مزید اچھے اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا، سب سے پہلی بات ہے کہ جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس نے ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔